السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت اچھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر مشیر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان وزیر ہوتا ہے۔ بادشاہ اسے کہتا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، مانگو جو مانگتے ہو۔ تو نوجوان وزیر نے بڑے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت بہت خوبصورت ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر اس کا 10واں حصہ مجھے مل جائے، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ بادشاہ نے سیکرٹری کو بلایا اور ایک فرمان جاری کیا، جس کے اوپر آدھی سلطنت لکھ کر دے دی، اور پھر ایک اور فرمان لکھا جس کے اوپر اس وزیر کی موت تھی۔ وہ وزیر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ کیا؟ بادشاہ نے کہا، اگر آپ میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میرا پہلا فرمان جو ہے وہ لاگو رہے گا، پہلا فرمان جو ہے وہ درست رہے گا۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو میرا دوسرا فرمان جو ہے اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ مڑا، پھر اس نے کہا، میرا دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ پھر بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ میرے 3 سوال ہیں۔ اگر ان تینوں کا جواب دے دو گے تو آدھی سلطنت بھی آپ کی، اور پھر موت کی سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ڈنکے پر چوٹ لگوائی اور وزیر کو کہا، جاؤ، آج سے تمہارا ٹائم شروع ہو چکا ہے، 1 ماہ کا ٹائم ہے۔ 1 ماہ میں آپ نے تینوں سوالوں کے جواب مجھے دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سلطنت آپ کی ہوگی۔ وزیر نکلتا ہے دربار سے، وہ سب مشیروں کو اور وزیروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے آگے یہ تینوں سوال رکھتا ہے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دوسرے دن پھر وہ دربار لگاتا ہے، دانشوروں کو بلاتا ہے، پھر بہت زیادہ آدمیوں کو جو وہاں ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، ان کے آگے بھی یہی سوال رکھتا ہے، لیکن کوئی بھی ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پھر پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہے، باہر نکلتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے سوال، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آخرکار 30 دن گزر جاتے ہیں، اس کے سر کا تاج گل میں آ جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ جو اس نے لباس وزیروں والا پہنا ہوتا ہے وہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ مایوسی کے عالم میں وہ بھاگتا ہے۔ آخری دن ہوتا ہے، دور سے اسے ایک جنگل میں جھونپڑی نظر آتی ہے۔ وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہنچتا ہے تو فقیر کہتا ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو، میرے پاس آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ میں نے ابھی پوچھا بھی نہیں، تو اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اس نے نیچے سے اپنے وہ کپڑا اٹھایا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو، میں بھی ایک دن وزیر تھا، میرے پاس بھی یہ دیکھو وہ لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا تھا، لیکن آج میں وہ سب کچھ چھوڑ کر میں نے اپنے سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈ لیے تھے، لیکن وہاں میں نے جانا پسند نہیں کیا، اس لیے میں یہاں آج بیٹھا ہوں۔ لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو فری میں بتاؤں گا، لیکن تیسرے سوال کا میں آپ سے معاوضہ لوں گا، آپ سے قیمت وصول کروں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ وزیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ مجھے سوال بتائیں، کیونکہ آج آخری دن ہے، میں نے وہاں ضرور پہنچنا ہے۔ تو فقیر نے کہا، پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرا سوال، انسان کا بڑا دھوکہ زندگی ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے، یہ ہمیں
یہ ہمارا ساتھ کسی وقت بھی چھوڑ سکتی ہے، اس لیے ہماری زندگی ایک دھوکہ ہے۔ لیکن تیسرا سوال میں تب بتاؤں گا اگر آپ یہ جو میرے کتے کا دودھ والا پیالہ ہے اس میں آپ دودھ پئیں گے، پھر میں آپ کو آپ کے تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، وزیر کے ماتھے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کتے والے برتن میں کیسے دودھ پیوں گا۔ تو فقیر کہتا ہے اگر آپ یہ نہیں پئیں گے تو پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا، آج آخری دن ہے، سوچ لو۔ پھر وزیر سوچتا ہے، اس کو سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے، آخر کار وہ پیالہ اٹھاتا ہے اور وہ دودھ پی جاتا ہے۔ تو فقیر کہتا ہے کہ یہی آپ کا تیسرا سوال تھا جو آپ کو مل چکا ہے۔ دنیا کی غرض، دنیا کا لالچ ہی سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کو یہ بادشاہت کا اور آدھی سلطنت کا لالچ نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ یہ دودھ نہ پیتے۔ دوستو آج دیکھو ہم بھی ہوس میں، لالچ میں گرے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم اپنے لالچ کے لیے، اپنی ہوس کے لیے اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ سوچنا ہوگا یہ زندگی تو